ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ہم ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور اپنی بات کا آغاز ناظرین کرتے ہیں۔ نیا دن وجود میں آ چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر نیا دن خاص ہوا کرتا ہے۔ ہر دن ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ دینی نقطۂ نظر سے بات کریں یا پھر سماجی اور دنیاوی نقطۂ نظر سے بات کریں، تو اپنی ذمہ داریوں کو پوری شدت سے نبھانا ہوتا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے، اور پورے توازن کے ساتھ ہمیں ان کو نبھانا ہوتا ہے۔ اور ان خاص دنوں میں اہمیت ہوتی ہے کچھ اور خاص دنوں کی، یعنی عام دنوں کے ساتھ ساتھ کچھ خاص دن بھی ہوا کرتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور دینی نقطۂ نظر سے بات کریں تو وہ دن خاص ہوا کرتے ہیں۔ جمعے کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت پر آج ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب سے سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ مولانا صاحب، جمعہ کو سید الایام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں جمعے پر گفتگو کرنے سے بھی پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، ذی الحجہ کے بارے میں، اس لیے کہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے یہ، ذی الحجہ آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بہت خاص مہینہ بتایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائے ہیں اس وقت سے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے خاص احترام کے ہیں۔ بے شک وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ذی قعدہ جس کو ہم اپنی عام بول چال میں خالی کا چاند کہتے ہیں، وہ اس وقت جو چل رہا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ آئے گا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور ان 3 کے علاوہ ایک رجب کا مہینہ جو شعبان شبرات کے روزے سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے خاص احترام کے ہیں، اس میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، نماز روزہ، کار خیر جو بھی کیا جاتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پھر جو خاص ایام ہوتے ہیں وہ اور زیادہ اہم ہوتے ہیں، بے شک جیسے جمعے کا دن ہے۔ آپ نے جو پوچھا کہ سید الایام کیوں کہا گیا ہے، اس کو حدیث شریف میں عید بھی کہا گیا ہے، ہفتہ واری عید قرار دیا، چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی عید جو ہے کچھ لوگ اسے عید المساکین کہتے ہیں، غریب لوگوں کی عید ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا کپڑے وپڑے دھو کے صاف کر کے پہن لیے، نیا ہو گیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو ہفتہ وار عید ہوتی ہے۔ تو جس طرح سالانہ عید بقرعید ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ہفتہ وار عید ہے، اور سید الایام اس لیے بھی ہے کہ اس میں اور بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ قیامت بھی جو واقع ہوگی وہ جمعہ کا ہی دن ہوگا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کے جو انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں جن کو خدا پاک نے اس طرح کا شعور دیا ہے، تو وہ جمعے کے دن ڈرتے ہیں کہیں قیامت کا دن نہ آ جائے، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آنے والی ہے۔ بے شک، اور انفرادی قیامت کی بات کریں تو ہر دن ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، ہم جمعے کی اہمیت اور افادیت اور اس کی فضیلت پر اب ہم بات کریں گے کہ جمعہ کی کیا خاص اہمیت ہے۔ دیکھیے، جمعے کا دن کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اس میں کچھ الگ اعمال بتائے گئے ہیں، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں تو یہاں تک بتایا ہے کہ جمعے کے دن، جمعے سے ایک دن پہلے سے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ اسلامی سماج میں جو مثال کے طور پر اسلامی مدارس ہیں، عربی مدارس، وہاں چھٹی جمعے کے دن کی جاتی ہے، اس میں نہانا دھونا، کپڑوں کی تیاری کرنا۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی گاؤں دیہات میں رہتا ہے، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو سفر کر کے وہ شہر میں جاتے ہیں، قصبات میں جاتے ہیں، وہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، اس نے ایسا سمجھو جسے اونٹ راہ خدا میں قربان کر کے اور غربا مساکین میں تقسیم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جو اس کے بعد آیا اس نے گویا اس سے چھوٹا جانور ذبح کیا۔ لیکن دیکھا ہی جاتا ہے دور حاضر کی اگر ہم بات کریں تو ہم مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا، لوگوں کی آمد اسی وقت ہوتی ہے، لگ بھگ اسی وقت تمام لوگ آتے ہیں، اور پہلے آنے والوں میں جو تعداد ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، اس پہ خاص زور دینے کا آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے
یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہمارے سماج میں ہمارے قدیم لوگوں نے جمعے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک دن پہلے سے جمعرات کا نام رکھا گیا, اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. جیسے چاند رات بولتے ہیں, یعنی جس دن چاند ہونے والا ہے شام کو, اس دن کو بھی چاند رات کہتے ہیں کہ آج چاند رات ہے, کل چاند رات ہے. تو اسی طریقے سے جمعرات کا مطلب کیا؟ جمعے کی رات. جمعے کی رات یعنی کل جمعہ آنے والا ہے. آج سے ہی جمعرات کے دن سے ہی یاد کر رہے ہیں کب جمعہ آ رہا ہے, اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. رات کو اس دن شب جمعہ میں کچھ خاص اہتمام کیے جاتے ہیں, عبادت کے, ریاضت کے. اسی طریقے سے صبح سویرے سے تیاری کی جاتی ہے, اور جتنا آدمی جلدی پہنچتا ہے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جلدی سے نکلتا ہے جمعے کے لیے اور امام سے قریب ہو کے بیٹھتا ہے, قریب ہونے اور دور ہونے کا بھی بہت بڑا فرق ہے. بے شک. آج کل لاؤڈ اسپیکر کے دور میں آدمی سمجھتا ہے کہیں بھی بیٹھیں گے, تیسری منزل پہ بھی مسجد میں جا کے بیٹھیں گے تو آواز تو آ ہی جائے گی. آواز آنا الگ چیز ہے, امام کے قریب ہونا دو الگ بات ہے. اور یہ جذبے کی بات ہے, آپ کے اندر جذبہ ہے کہ پہلے جائیں گے اور پہلی صف میں جگہ پائیں گے, اور امام صاحب کی جو بات ہوگی, خطبہ ہوگا, اس کو پورے دھیان سے ہم سنیں گے, اور اس سے پہلے اگر بیان ہے تو بیان کو بھی ہم سنیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. یہ جذبہ ہوتا ہے. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا چہرہ دیکھ کر بات کرنے والے کو, ہم چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی لفظ آواز واضح نہیں تھی, ہونٹوں کے بند ہونے کھلنے سے, ہاتھوں کے اشارے سے, گردن کے ہلنے جلنے سے بھی بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اسی طریقے سے صف اول کا ثواب جو ملتا ہے وہ صف اول میں ملے گا. آپ کتنے ہی دور بیٹھ کے سمجھ رہے بات کو, لیکن صف اول کا امام سے قریب ہونا, اس لیے دنا وابتکرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ ہیں کہ وہ قریب ہوا اور جلدی گیا. تو جلدی پہنچنے کا جو ثواب ہے وہ الگ ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسے ہی سمجھو جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو. ما دام ینتظر الصلاۃ, جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے ایسے سمجھو جیسے نماز پڑھ رہا ہے. آپ 1 گھنٹے پہلے پہنچ گئے مسجد میں, خالی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اعتکاف کی بھی نیت کر لی آپ نے تو ایک بڑا ثواب اور حاصل ہو گیا بغیر کچھ کیے, صرف نیت کرنے سے. آپ وہاں تلاوت کر رہے ہیں تو ایک مزید فائدہ حاصل ہوا. سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں, ایک مزید فائدہ. پہلے آنے کے تمام فوائد ہیں, چاہے ذکر و اذکار کی بات کریں, تلاوت کلام پاک کی بات کریں, یا پھر دوسرے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کا پورا وقت ہوتا ہے, وہاں پر ماحول بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک آپ نماز کے انتظار میں ہیں نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے, نیکیاں مل رہی ہیں, یہ بڑی چیز حاصل ہوتی ہے, جیسے آپ نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو اس لیے پہلے سے پہنچنا چاہیے. اس کے علاوہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف جو 15ویں پارے کے درمیان میں تقریباً شروع ہوتی ہے, یہ سورہ کہف ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعض احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں, بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر کی 10 آیتیں سورہ کہف کی, اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھنا دجالی فتنے سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ بعض ہمارے دوست احباب نے تجربے سے بتایا کہ جس ہفتے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں وہ پورا ہفتہ بہت کامیابیوں سے گزرتا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت میں جمعے کے دن خاص طور پر سویرے اٹھنا, مسجد کے اندر جلدی پہنچنا, یہ طریقہ بہت غلط ہے کہ ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں, ابھی تو اتنی دیر ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں یہ بات فرمائی ہے. قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے نام سے ایک الگ سورت ہے, اس کی اہمیت, اور ہم لوگ اسے جمعہ بولتے ہیں. صحیح لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے الجمعۃ, جیم پہ پیش, میم پہ پیش, عین پہ زبر, الجمعہ. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب اذان دے دی گئی, جمعے کے لیے پکار ہو گئی, اس کے بعد دوڑ جاؤ. اس وجہ سے مسجد میں پہنچ جاؤ, کاروبار اس وقت بند کر دو, دکان ہے بند کر دو, کوئی ٹھیا ہے اسے سمیٹ دو, کوئی ایسی اور کام میں لگے ہوئے تو سب پہلے سے اٹھا کے رکھ دو, اور نہانا دھونا وغیرہ تو اور پہلے سے ہونا چاہیے, اور فوراً مسجد میں پہنچو. بالکل, غسل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. مولانا صاحب بہت مختصر میں غسل کی اہمیت بھی بتائیے جمعے کے روز. دیکھیے, یوں تو غسل روزانہ کرے آدمی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی وجہ سے کوئی آدمی کمزور ہے, بیمار ہے, زیادہ پانی سے دشواری ہوتی ہے, یا لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
لوگ تنگ دست تھے، پانی کی سہولت اتنی نہیں تھی، آج کل جیسے ٹوٹی کھولی پانی آ گیا شر کر کے، اس وقت ایسی سہولت نہیں تھی، اس لیے تاکید کی جاتی تھی. لیکن خاص طور پر جب سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اگر صاف ستھرا جسم نہ ہو، کپڑے صاف ستھرے نہ ہو، تو پسینے سے بو پیدا ہوتی ہے. اس لیے خاص طور پر جمعے کے لیے، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جمعے سے غسل کرنے کے بعد کپڑے پہن کے سیدھا مسجد آئے. یہ نہیں کہ صبح سویرے غسل کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم سارے دن اپنے کاموں میں لگے رہے، پسینہ بدبو سب کچھ ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم مسجد میں آئے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ غسل کر کے تیار ہو کے کپڑے پہن کے سیدھے مسجد پہنچیں، اور یہ انتظار نہ کریں کہ خطبہ شروع ہوتا ہے مثلا 1 بجے تو ہم ٹھیک 1 بجے پہنچیں. وہی اس طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں مولانا صاحب. ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آج جمعے کے روز آخری وقتوں میں پہنچتے ہیں. خطبہ کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں، اور کچھ لوگ خطبے کی بھی آخری لمحات میں مساجد میں قدم رکھتے ہیں. تو خطبہ کی اہمیت بیان فرمائیں. دیکھیے امام ابو بکر جساس رازی جو بڑے حنفی علماء میں ہیں، انہوں نے احکام القرآن نام کی ایک کتاب لکھی ہے، بڑی عمدہ اور بہت مستند کتاب ہے، قدیم مصنفین میں ہے، 3 جلدوں میں وہ کتاب لکھی گئی ہے. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کئی اکابر کا کہنا یہ ہے کہ جمعے کی جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یہ ظہر کی جگہ پر جمعہ ہے. جمعے کے دن ہم ظہر تو نہیں پڑھتے نا، 2 رکعت جمعے کی پڑھتے ہیں، تو ظہر کی 4 رکعت میں سے 2 کہاں گئیں؟ وہ 2 کی جگہ خطبہ ہے. بے شک بے شک. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خطبہ نہیں سن رہا ہے وہ گویا صرف 2 رکعت کو جمعہ سمجھ رہا ہے. حالانکہ جمعہ جو ہے صرف 2 رکعت کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ خطبہ بھی بہت اہم چیز ہے، وہ بھی ضرور سننا چاہیے. نہ سمجھ میں آئے تب بھی آپ وہاں موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا مطلب کیا ہے. سورہ جمعہ پڑھی انہوں نے، حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھی امام صاحب نے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن نماز میں تو آپ شریک رہیں گے. اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے میں ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں موجود رہنا چاہیے. اور اس سے پہلے اکثر مسجدوں میں جمعے سے پہلے کچھ تقریر ہوتی ہے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے، اس میں وہ گویا خطبے کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں، اس میں بھی شریک رہنا چاہیے. جب آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو یہ نہ سمجھیے کہ اتنی دیر بیٹھ کے کیا کریں گے، اتنے پہلے جا کے کیا کریں گے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، پہلی اذان بھی نہیں ہوئی ہے. آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ مسجد میں جا کے جب بیٹھ جائیں گے تو آپ گویا نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ خاموش بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں. اس لیے مسجد میں جلدی پہنچنا، خطبے میں شریک رہنا، خطبے سے پہلے کوئی بیان تقریر ہوتا ہے تو اس کو سننا توجہ سے، اور نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے خطبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش رہ کے بیٹھو. بے شک. اور حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر بول رہا ہے اور آپ نے اس سے کہا صح ہش، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اذا قلت لصاحبک صح فقد لغوت، اگر تم نے اپنے ساتھ میں بولنے والے آدمی سے ہش کہا تو تم نے بھی غلط حرکت کی. اس کی حساسیت، یہ بھی بولنا ہوا. ایک آدمی بول رہا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، چپ ہو جائے گا. آپ نے اس سے کہا چپ ہو جاؤ، دوسرے نے کہا چپ ہو جاؤ، 3 آدمی بول پڑے، ایک غلطی کے 3 بنا دیے. اس لیے خاموش رہنا چاہیے. کوئی بول بھی رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہ کہیے کہ پورے احترام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، پورے دھیان سے سننا چاہیے. لیکن مولانا صاحب خطبے کی آپ نے ذکر کیا، خطبے کی اہمیت کا آپ نے ذکر کیا، جمعہ کی نماز کی آپ نے اہمیت بیان فرمائی. ہم عام طور پر میں جو دور حاضر ہے اس کی بات ضرور کروں گا، چونکہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز کا سلام پھیرا، دعا ہوئی اور لوگوں نے باہر کا راستہ لیا، مکمل نہیں کرتے نماز. دیکھیے جمعے کے بعد بھی کچھ سنتیں بتائی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤکدہ ہیں، نماز سے پہلے بھی سنتیں ہیں. تو جمعے جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اور لگا کر سنتیں بھی پڑھ لیں، سکون سے پڑھیں. جس آدمی نے سلام پھیرتے ہی باہر کا راستہ لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز میں پڑھتے ہوئے بھی یہ سوچے ہوئے تھا جلدی سے نکلوں، اور جوتے کدھر رکھے ہیں میں نے، جوتے تو میں نے اس کونے میں رکھے ہیں، وہاں تو بھیڑ ہوگی کیسے نکالوں گا. یہ منصوبہ بنا رہا ہے، نماز کے دوران ہی باہر نکلنے کا منصوبہ. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. ہمارے کالر ہماری فون لائن پر آ چکے، لیکن بہت مختصر میں خواتین کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کیا اہمیت ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے. بہت مختصر میں سورہ کہف کس وقت اس کا اہتمام وہ کریں؟ دیکھیے خواتین کے لیے جمعے میں حاضری ضروری نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز بہرحال ان کو پڑھنی ہے. نہانے دھونے کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام تو وہ بھی کریں، سورہ کہف وہ بھی پڑھیں. پہلے پڑھ لیں جمعے کی ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیں. فجر کی اذان سے لے کر اور مغرب تک جس وقت بھی پڑھیں گی وہ جمعے کے دن پڑھنا مانا جائے گا. 2 کالر ہیں، خیرالنساء صاحبہ ہیں اور ساتھ میں ترنم صاحبہ ہیں. پہلے بہن خیرالنساء سے ہم بات کریں گے. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے کو گزارش ہے آپ تمام بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے. اور میرے بچے دو قرآن حافظ ہے, ہو رہا بچہ, اور ہماری بچی بھی پڑھ رہی, پر ابھی رہے 2 سال, وہ پڑھنے نہ بولنے لگی. تھوڑا اس کے لیے دعا کیجیے. اور مجھے کوئی چھوٹی سی دعا رہی تو بولیے, مجھے پڑھنے نہیں آتا. پھر بھی میں فرض نماز کے بعد میں وہ جو بولتے نا ربنا حب لنا وہ پڑھتی ہوں میں کنٹینیو. پھر بھی آپ بھی دعا کیجیے میرے پاس, مجھے کوئی دعا رہی تو بولیے. بہت شکریہ. اور ترنم صاحبہ آپ بھی فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں بہن. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ قضائے عمری کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ, اچھا سوال ہے اور آپ کی فکر مندی اس سے ظاہر ہو رہی ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. سعود صاحب سے پہلے ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ریشما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہوں گی. سعود صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں سعود صاحب. چلو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. پروردگار آمین. آمین. مجھے بہت پسند ہے یہ پروگرام. بہت شکریہ. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ یہ شیئر بازار میں جو ہے کاروبار کرنا کیسا ہے, پیسہ لگانا کیسا ہے؟ کیا دوبارہ کاروبار کے تعلق سے کیا سوال آپ نے پوچھا؟ شیئر بازار میں پیسہ لگانا, کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ سعود صاحب. ریشما صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ مجھے ایسے خواب آتے ہیں جس میں میں دلہن بنی ہوں اور گوشت چاول یہ سب بھی آتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور جس سے شادی ہونے والی ہے اس کے اور میرے بیچ میں بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں. ابھی بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں ہمارے بیچ. ٹھیک ہے, بہت تکلیف چل رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا. فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس تعلق سے؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے, گھر والوں کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پر یہاں پہ دقت یہ آ رہی ہے کہ میں بھی فیصلہ لے چکی ہوں کہ مجھے بھی ساتھ ہی رہنا ہے, پر ان کا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. بہت شکریہ. کس طرح سے مولانا صاحب ایک طرف یہ دل مائل ہو اور ایک طرف یہ فیصلہ ہو اور شادی بہتر طریقے سے ہو, یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے گھر والے راضی ہیں, جی آپ بھی راضی ہیں, ان کی طرف سے کچھ غیر یقینی صورتحال ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نماز حاجت پڑھ کر. اور والضحیٰ کی صورت جو ہم بتایا کرتے ہیں وہ صرف رشتے آنے ہی کے لیے نہیں ہے جی, بلکہ اس کو آپ پڑھتی رہیں گی تو یہ دشواری اور یہ رکاوٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. والضحیٰ 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز حاجت روزانہ ہو سکے تو روزانہ, ورنہ جب بھی موقع ہو پڑھ کے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار حسن و خوبی کے ساتھ شادی ہو جائے اور نبھا بھی اچھی طرح ہو. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. ان کا دوسرا سوال اب بھی مولانا صاحب اس پر بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے عباس صاحب ہماری فون لائن پر ہیں, ان کا سوال جمع کر لیتے ہیں. بتائیں عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا عباس صاحب. ہمارے 2 سوال ہیں, ایک تو وضو کے فرض جاننا ہے, ایک ہماری لڑکی اسیہ ناز ہے اس کے معنی پوچھنا. وضو کے فرائض اور دوسرا اسیہ ناز, میری لڑکی کا نام اسیہ ناز ہے. افسیہ ناز. بہت شکریہ. اسفیہ ہوگا غالباً. جی آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. مولانا صاحب یہی سے اگر بات کا آغاز کرتے ہیں ہم تو دیکھیے اسفیہ جو ہے وہ صفیون کی جمع ہے. صفی کا معنی صاف ستھرا پاکیزہ, اسفیہ اس کی جمع ہے. تو یہ نام ٹھیک ہے, بس اتنا تو ہے کہ لفظ ایک واحد فرد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا وضو کے فرائض کے تعلق سے ہے. وضو کے فرائض میں یوں تو پورا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن فرائض معلوم ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت اگر کم ہو, ٹرین چھوٹنے والی ہے, تنگی ہے وقت کی, جلدی پڑھنا چاہے تو آدمی صرف وضو کے فرائض پورے کر لے. مثال کے طور پر چہرہ دھونا, کونی سمیت, جی, ہاتھ دھونا,
سر کا مسا کرنا اور پاؤں دھونا ٹخنوں سے اوپر تک، یہ اتنا بھی اگر کر لیا اور ایک دفعہ بھی کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، بہتر ہے۔ لیکن باقی چیزیں پہلے شروع میں ہاتھ دھونا، پھر کلی، ناک میں پانی ڈالنا اور ساری چیزیں کرنا جو ہے اس سے وضو کی تکمیل ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ سبھی کچھ کیا جائے، صحیح، لیکن اگر وقت تنگ ہے، مثال کے طور پر صبح کو اتنی دیر میں آنکھ کھلی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے، تو پھر فرائض ادا کر کے اور جلدی سے فرض پڑھ لیجئے تاکہ وقت کے اندر نماز ہو جائے، یا پھر کہیں سفر پر ہیں، اس میں عجلت ہے تو اس میں وقت تنگ ہے۔ بہت شکریہ۔ دو کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں، فرحانہ صاحبہ ہیں اور ریشمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں۔ ہاں، فرحان صاحب ہیں، جی فرمائیں فرحان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا فرحان صاحب۔ جی مجھے 3 ناموں کے معنی پوچھنے تھے۔ فرمائیں۔ پہلا ہے اشہر۔ اشہر، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نعمان۔ نعمان، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے جبران۔ جبران، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے زہیب۔ زہیب، ٹھیک ہے، آپ کے 4 نام ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ریشمہ صاحبہ سے اب بات کریں گے۔ بتائیں بہن ریشمہ، آپ کا کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں ریشمہ صاحبہ۔ جی میں خواب دیکھی، میرے 12 سال کی بچی ہے، ان کو جو سانپ ان کو کاٹ رہے ہیں، سمجھے نا، ان کو بچانے گئے تو مجھے بھی کاٹا اس سانپ نے۔ اور ایک بار آپ دیکھے کہ پیڑ پر چڑھیے میرے بیٹی، اس سے سر کے اوپر بہت سے کوا آ گئے۔ نہیں، ایک خواب آپ مکمل کر لیں اور اس کی تعبیر ہم جان لیں تو زیادہ اچھا ہے، اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ 12 سال کی آپ کی ماشاءاللہ بچی ہیں اور انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھی، ہم دیکھے۔ آپ نے دیکھا ہے اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں، یہ دیکھا آپ نے؟ ہاں، انہوں نے بچانے کی کوشش آپ نے کی، بچانے کو بھی کاٹ لیا۔ بہت شکریہ، آپ کا خواب مکمل طور پر پہنچ گیا۔ اور اس پر ہی مولانا صاحب سے ہم رہنمائی چاہیں گے کہ مولانا صاحب کس طرف اشارہ کرتا ہے خواب؟ ان کے لیے کچھ مضر اثرات ہیں، کچھ اوپری اثرات ہیں ان بچی کے اوپر، جی جی، اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کری ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اس نے ڈس لیا ہے۔ اسی طرح سے کوے جو ان کو سر پہ کاٹ رہے ہیں، پیڑ پہ چڑھی ہیں یہ، تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے ان کو گھر میں، اور پانی میں دم کر کے وہ پانی کے چھینٹے لگانے چاہیے۔ آیت الکرسی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں، ان کی بچی بھی اور یہ بھی 12 سال کی بچی ہے، ماشاءاللہ وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس، علم شریف یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ اثرات دور ہو جائیں گے۔ یہ تو ان ریشمہ کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے ایک بہن اور ہماری ریشمہ نام سے تھی، ان کا ایک سوال خواب کے تعلق سے ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دلہن کی شکل میں دیکھتی ہیں، گوشت دیکھتی ہیں، چاول وغیرہ دیکھتی ہیں۔ گوشت اگر آپ کچا دیکھتی ہیں تو یہ تو اچھا نہیں ہے، چاول بھی اگر کچے دیکھ رہی ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے جی، اور اگر پکا ہوا دیکھتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ دلہن بنتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہی ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی شادی کے اسباب بنیں گے، اللہ تعالی شادی کرائے گا۔ اور اسی لیے میں نے بتایا کہ والضحیٰ کی صورت آپ پڑھیے، اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجیے۔ 2 کالر اور آ چکے ہیں ہماری فون لائن پر، اصغر صاحب ہیں، ان سے پہلے ہم بات کریں گے۔ فرمائیں بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام الطاف حسین اکبر علی اجین والا ہے جی، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کو ایک گھر لینا ہے، اس کے بارے میں ملا صاحب اپنے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کیسا ہمارے حق میں اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ بازار کے اندر ہے، اقبال ٹاور میں لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے فیصلہ کریں اس کا مفہوم یہی ہے۔ جمیل صاحب فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا پورا نام بتا دیجئے۔ جبین بانو۔ جی، جبین بانو صاحبہ بتائیں۔ ہم کو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے سر کہ ہم ریگولر جیسے روز روٹیاں بناتے ہیں تو ہماری روٹیاں زیادہ تر 11 ہی بنتی ہے، حالانکہ ہم آٹا گین کر نہیں گونتے ہیں کچھ نہیں، تو یہ بات کس طرف اشارہ کرتی ہے، ہم کو مولانا صاحب سے یہ جاننا ہے۔ مطلب آپ جب روٹیاں بناتی ہیں گن کر نہیں بناتی ہیں، لیکن بعد میں اگر ان کو گنا جائے تو 11 کے آس پاس ہوتی ہے، 11 ہی بنتی ہے، 11 ہی بنتی ہیں۔ مولانا صاحب یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ اچھی علامت ہے جی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر، جی، اللہ تعالیٰ تنہا ہے جی، اور وہ طاق عدد کو ہی پسند کرتا ہے، تو 11 جو ہے اگر 10 یا 12 بنیں گی وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، وہ غلط اس میں بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے وہ طاق عدد بنتی ہیں، یہ اچھی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بہت شکریہ، امید ہے زبین صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ گھر لینے کا ارادہ ہے، کس طرح سے فیصلہ کریں کہ یہ فلاں گھر ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے لیے مناسب ہو، ہمارے لیے بہتر ہو؟
دیکھیے کوئی بھی گھر آپ ساری سہولتیں جو ایک گھر کے لیے دیکھی جاتی ہیں، علاقہ، بازار سے دوری اور ساری چیزیں، ہوادار، روشن وغیرہ ساری باتیں تو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اسے خرید لیجئے، اور اس کے بعد جب آپ جائیں اس میں تو پہلے قرآن مجید، رحل، دینی کتابیں لے کے جائیں اس میں، اور جاتے ہی اس میں اگر ہو سکے تو کوئی بکرا قربان کر کے اس میں غربا مساکین کو کھانا وانا کھلا دیں۔ سب سے پہلے جا کے وہاں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر ہوگی، اس کا شر اگر کچھ ہے بھی تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ مبارک کرے ان کو نیا گھر۔ اصدر صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ فرحان صاحب نے 4 ناموں کے معنی جاننے چاہے ہیں مولانا صاحب۔ پہلا نام اس میں اشہر ہے۔ اشہر جو ہے وہ شہرت سے، اشہر بہت مشہور کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا نام ان کا نعمان کے معنی؟ نعمان جو ہے اصل میں نعمت سے بنا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اصل میں نعمان ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے، تو نعمان بھی نعمان ٹھیک ہے نام ہے۔ اور تیسرا ہے جبران۔ جبران جو ہے وہ اصل میں جبر کے معنی لوگ غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن جبر کے معنی جو ہے وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جبر و من کسر، جو ٹوٹ گیا ہے اس کو پورا کرنا۔ تو جبران جو ہے خلیل جبران ایک مشہور شخصیت گزری ہے، اس لحاظ سے یہ نام بھی ٹھیک ہے۔ چوتھا نام کا زہیب کے معنی؟ زہیب جو ہے وہ ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ زہیب اگر اس کی تصغیر ہے، چھوٹا سا زہیب یعنی چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا، تو یہ بہت اچھا نام تو نہیں ہے، لیکن کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں، احمد صاحب ہیں اور وکیلہ صاحبہ ہیں۔ احمد صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ احمد صاحب وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ذرا میرا دائیں ہاتھ بہت درد ہوتا ہے، ذرا دائیں ہاتھ درد کرتا ہے؟ جی، دائیں ہاتھ بہت درد دیتا، اور اس کا میں کچھ مولانا کہتے ہیں پڑھنے کے لیے پھر لیتے۔ امید ہے دوا تو کر ہی رہے ہوں گے۔ بہرحال وکیلہ صاحبہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیں وکیلہ صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کیا جاننا چاہتی ہیں، فرمائیں۔ جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، 19 سال کی ہے وہ، اور اسے خواب میں زیادہ تر جو ہے یا تو سانپ نظر آتے ہیں، اور ابھی کل وہ بتا رہی تھی کہ اسے ایک چھپکلی اور جانور نظر آیا خواب میں، اور ویسے بھی وہ چڑچڑی تھی اور بہت غصہ دکھاتی رہتی۔ دوسرے میں چھوٹی بیٹی ہے، اس کا نام ہے رومانہ، اور ایک تو اس کے نام کے معنی جاننے ہیں، اور دوسری بات اس نام کیا بتایا آپ نے؟ جو آئے دن بیمار رہتی ہے۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ رومانہ۔ رومانہ، ٹھیک ہے، اور وہ بیمار بھی رہتی ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا اسکول ہے بھارت پبلک اسکول، جی، اس میں بچے پتہ نہیں کیا آنا بند ہو گئے، ایک دم جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں، تو اسکول۔ بہت شکریہ، آپ کے 3-4 سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا، ایک اور چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال۔ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، احمد صاحب کے سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال ہے لیکن ان کے دائیں ہاتھ میں درد رہتا ہے، نہیں جاتا ہے مولانا صاحب، امید ہے دوا تو کر ہی رہے ہوں گے۔ آپ یہ کیجئے کہ 2-3 آستین بنوائیے، پورا کرتا نہیں جی، پوری آستین بنوائیے جس میں یہاں دونوں طرف ڈوریاں بندھی ہوں، اور اس پہ روزانہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر رات کو اس پہ دم کر کے یہاں ڈال لیا کریں، اس میں گلے میں یہاں باندھ لیا کریں، اور صبح اس کو جلا دیں۔ یہ 2-3 دفعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم وکیلہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بیٹی ماشاءاللہ 19 برس کی ہیں، چڑچڑی ہیں، پہلا سوال تو یہی ہے، اور انہی کے تعلق سے دوسرا سوال یہی ہے کہ وہ خواب میں سانپ، چھپکلی اور جانور وغیرہ دیکھتی ہیں۔ دونوں باتیں یہ ایک ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے ہے، چڑچڑاپن کچھ اثرات کی وجہ سے ہے، اور وہ اثرات، اوپری اثرات جو ہیں، ان کو خواب میں جو سانپ اور چھپکلی نظر آتی ہیں، بغیر کسی شک شبہ کے ان کے اوپر کچھ اوپری اثرات ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے مزاج کا چڑچڑاپن، غصہ، جھنجھلاہٹ ہے، اور اکثر کاموں میں ایسے آدمی کی رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں۔ جی، کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے صبح شام بار بار، سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے گھر کے اندر، ہفتے میں 3 دن پڑھیں پھر روک دیں، اس طرح سے 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھیں گھر کے اندر، اس پہ پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا۔ اللہ بہتر کرے۔ ان کی دوسری بیٹی رومانہ ہیں، ان کے معنی جانے چاہیں اور وہ بیمار رہتی ہیں۔
बीमार रहती हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनके साथ भी ऐसी कोई चीज़ हो। इनको सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला शिफा हो जाएगी। तीसरा, इनका कोई स्कूल चलता है, उसमें बच्चे कम उनकी आमद हो रही है, तो उसके लिए कोई देखिए उसके बहुत सारे असबाब होते हैं। आपकी तालीम मेयारी होनी चाहिए, आपका बर्ताव बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। उसी के साथ साथ या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ पढ़िए, नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो स्कूल में बच्चे आने लगेंगे। सऊद साहब का सवाल है, वो कहते हैं कि कारोबार यानी शेयर बाज़ार का कारोबार कैसा है, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना कैसा है? देखिए कारोबार में असल बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो वो कारोबार कहीं गलत चीज़ का ना हो, शराब का, नशे वाली चीज़ों का या हराम काम का ना हो, उसके नतीजे जुए की शक्ल ना हो उसमें जी। उसके अलावा उसके अंदर सूद की कोई शक्ल पैदा ना हो, तो ऐसा हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। खैरुन्निसा साहिबा का सवाल है, बच्चों के लिए दुआ की दरख्वास्त करती हैं, पढ़ाई में बेहतर हों इसके लिए दुआ वो हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाए, वो भी खुद दुआ करें। माँ की दुआ बच्चों के लिए किसी वली की दुआ से कम नहीं होती, इसलिए नमाज हाजत पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और नमाजों के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। अपने लिए भी दुआ की दरख्वास्त करती हैं कि मेरे लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और ये आखिरी सवाल मेरे पास है, अभी तक जो जमा मेरे पास सवालात हैं, तरन्नुम साहिबा का है, क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा जानना चाहती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। जो उम्र की क़ज़ाएँ नमाज़ें छूट गई हैं, उनको आप ये अंदाज़ा कीजिए कि उम्र इस वक्त मिसाल के तौर पर आपकी 20 साल है जी, और 15 साल की उम्र से आपने नमाज शुरू की, 15 साल की उम्र से लेके अब तक कोई पढ़ी कोई छूटी, सब एक तखमीना अंदाजा कर लीजिए कि फजर की नमाजें इतनी छूटी हैं, ज़ोहर की इतनी छूटी हैं, ज़ोहर की इतनी, असर की इतनी छूटी हैं, वो सब आप लिख लीजिए। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ोहर के साथ ज़ोहर पढ़ें, फजर के साथ फजर पढ़ें, किसी वक्त भी जब मौका मिल जाए, हत्ता कि असर मगरिब के बीच में भी फ़र्ज नमाज जो कज़ा हो गई वो पढ़ने में कोई हरज नहीं है। नफिल नमाज की ममानियत है उस वक्त में, किसी वक्त भी जब मौका मिला पढ़ते रहिए। और 10 नमाजें आपने मसलन फुर्सत मिली, आपने फजर की 10 पढ़ ली, तो उसमें लिख दीजिए कि इतनी थी, उसमें से 10 हो गई। ज़ोहर की 5 पढ़ ली, वो लिख दीजिए 5 हो गई। जब सारी चीज़ें हो जाएं तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला नमाज़ें मेरी पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद भी 2, 4, 6 रकात नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए कि परवरदिगार जो छोटी थी वो मैंने अदा कर ली है, लेकिन बेवक्त हो जाने के नतीजे में जो एक कोताही हुई है उसके लिए माफ़ी का। जिन लोगों को अंदाज़ा ही ना हो कि कितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, वो क्या करें? एक तखमीना फिर भी करना पड़ेगा कि 20 साल 10 साल 5 साल में एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जी जी, उसका हिसाब कर लीजिए। ये कि तकरीबन 5 साल की कुल नमाजें जितनी होती हैं उसमें से आधी पढ़ी हैं, आधी छूटी हैं। एक तखमीना कर लीजिए, उसमें कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो कोई हरज नहीं है। जुमे की नमाज की क़ज़ा है मौलाना साहब? जुमे की नमाज अगर हमारी खुदा न खास्ते निकल गई है तो उसकी क़ज़ा जुमे की शक्ल में नहीं होगी, बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाएगी। आइए 2 कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम साहिबा हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। नसीम साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? नसीम साहिबा अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। जी फरमाएं। मेरा सवाल ये सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहन टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगी तभी आपसे हमारी बात मुमकिन है, और इसके अलावा शायद बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। फरमाएं। कि मेरी बेटी है निशा फातिमा जी। हाँ, निशात फातिमा को 7 साल हो गई, उसके पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, कभी दर्द बंद ही नहीं होता, काफी इलाज करा लिया उसका हमने, और ना ही पेट का दर्द बंद होता है। जबकि माशाल्लाह से नमाज पढ़ती है, नात खानी भी करती है, मिलाद वगैरह में भी जाती है, हम भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल मुकम्मल तौर पर पहुँच गया मौलाना साहब तक। राशिद साहब हैं, फरमाएं राशिद साहब, आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं? टीवी सेट की आवाज़ बंद करते हैं राशिद साहब और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं राशिद साहब। ये 2 दिन से फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। 2 रोज से सबको परेशानी होती है घर में, कभी बहन को कभी मुझे। जी मौलाना साहब, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, हकीम डॉक्टर को तो आप दिखा ही रहे होंगे, वो भी करते रहिए, और उसी के साथ साथ सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी, ये चीज़ें पढ़कर पानी पे दम करके पिएं भी, अपने ऊपर छींटे भी लगाएं, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। हम दुआ भी करते हैं।
नसीम साहिबा का सवाल है, बेटी के ताल्लुक़ से है, फ़िक्रमंद है, निशात फ़ातिमा उनका नाम है, पैरों में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है और 7 बरस से तकरीबन। देखिए, ऐसा मालूम होता है कि इनके पाँव में कहीं से कोई बेअदबी हुई है, रहल को पाँव लग गया हो, तिपाई को पाँव लग गया हो, ऐसी कोई चीज़ हुई है। इसलिए इनको चाहिए कि बार बार नमाज तौबा पढ़ें और यही कहें कि परवरदिगार मेरे पैरों में जो दर्द है इसको अपने करम से दूर फरमा दे, मुझसे कोई बेअदबी हुई है, कोई कोताही हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। रुक़ैया साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन रुक़ैया, क्या सवाल है? टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए करम। मौलाना साहब, हमारे घर में से अभी 2-3 दिन पहले सांप निकले थे, सांप के बच्चे हैं, तो हम के बारे में जानना चाहते हैं वो क्यों निकले थे, क्यों निकले थे? बस अरे एक हमारी बहन के पैर में ना दर्द है, उनके कूल्हे से लेके यहाँ तक घुटने तक बिल्कुल भी चला नहीं जाता, हम बहुत परेशान हैं और हमने घर डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया है। चलिए, आपकी बात भी हम तक पहुंच गई है और मौलाना साहब तक भी पहुंच गई है, लेकिन नसीम बानो साहिबा से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन नसीम, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहिबा फरमाइए। हम मौलाना साहब से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में परेशानी बहुत रहती है, हमारे शौहर की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, वो परेशान बहुत रहते हैं और हमारे बच्चे भी गुस्सा बहुत करते हैं, घर में कहना नहीं मानते, सब लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं, कुछ नहीं रहते कोई किसी से। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, क्या कुछ करने की ज़रूरत है बहन नसीम को? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से गाफिल हो जाता है मैं उसकी ज़िंदगी को कांटों में भर देता हूँ। तो घर की बेचैनियाँ दूर करने के लिए नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और अपने शौहर से भी कहिए कि वो लेटे बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ बाहर निकलें, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करें। और आप लोग नमाज 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी कीजिए और हर आदमी नमाज तौबा पढ़े, कम से कम 3 दिन तक 6-6 रकात नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों गलतियों की माफ़ी मांगिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला राहतें देगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, रुक़ैया साहिबा का सवाल जो है वो बच्ची थी, वो बता रही हैं कि सांप के बच्चे निकले हैं, किस तरफ इशारा, और उन्होंने दर्द का जिक्र भी किया है किसी रिश्ते अजीज़ के कि उनके कूल्हे में दर्द रहता है और तमाम इक़दाम करने के बावजूद भी वो दर्द नहीं जा रहा है। देखिए, घर में जो सांप आप निकले हैं उसके लिए इनको चाहिए कि सूरह बकरा पढ़कर पानी पे दम करके वो छींटे लगाएं और एक आवाज़ लगा दें कि आप लोग जो भी अल्लाह के बंदे हैं यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाएं, हमारे सामने आएंगे तो हम हो सकता है उनको मार दें, इसलिए आप लोग अपना ठिकाना बदल लीजिए। ये कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चले जाएंगे। सांप जो नज़र आता है एक बहुत तफसीली मौजू है, ये मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। सांप जो होता है तकरीबन 90% वो जिन्नात होते हैं। जी। जानवर बहुत कम होते हैं वो। इसलिए जब कभी इसी वजह से हुक्म है, बहुत सारे बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने भी ये कहा है, हाफिज़ ज़कीउद्दीन मुंज़िरी की एक किताब है तरग़ीब व तरहीब, उन्होंने बहुत तफसील से इसको लिखा है। वो ये कहते हैं, और भी बहुत सारे जो इसके माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जब कभी सांप नज़र आए तो उसको एक दफ़ा वार्निंग दीजिए और वार्निंग देने के बाद नज़र 1 सेकंड के लिए कम से कम हटा लीजिए। उनसे कहिए कि तुम अगर कुछ और अल्लाह की मखलूक हो तो यहाँ से हट जाओ, और अगर तुम सांप हो तो हम तुम्हें मार देंगे। ये कह के थोड़ी देर के लिए नज़र हटाइए, अगर कुछ और मखलूक है तो वो हट जाएगी वहाँ से, और अगर कुछ और नहीं है, सांप वहाँ भी है, तो फिर मारने में कोई हरज नहीं। अल्लाह हम सभी को महफूज रखे, हर बला से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए।